امام النووی نے اپنی کتاب کا آغاز صحیح بخاری کی پہلی حدیث سے کیا ہے، جس میں اشارہ کیا گیا ہے کہ کسی بھی عمل کا اجر اس کی نیت پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ پہلے ہم حدیث کے الفاظ کو سنیں گے انشاءاللہ، اس کے بعد اس کا آغاز کرتے ہیں۔ عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه۔ انما الاعمال بالنیات، ہر عمل کی بنیاد اس کی نیت ہے۔ نیت اگر اللہ کے لیے خاص ہے تو وہی عمل عند اللہ مقبول ہے اور اس پر اجر ہے۔ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، ہر ایک کے لیے اس کا عمل اسی مقصد کے لیے ہے جس کی اس نے نیت کی۔ جیسا کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم وہ جب نماز پڑھتے تھے تو وہ اللہ کی خوشنودی کے لیے ادا کیا کرتے تھے، لیکن جب منافقین نماز کے لیے کھڑے ہوتے تھے، قرآن کے اندر آتا ہے یراؤون الناس، وہ لوگوں کو دکھانے کے لیے، ولا یذکرون اللہ، اللہ کا ذکر نہیں کرتے تھے، الا قلیلا، مگر بہت کم، اور وہی اعمال پھر ان کے لیے ایک بوجھ بن جایا کرتے تھے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس حدیث کو مثال کے ساتھ سمجھاتے ہیں کہ مکہ کی سرزمین کو جب کفار مکہ نے مسلمانوں پر تنگ کر دیا تو اللہ اور اس کے رسول نے مسلمانوں کو ہجرت کرنے کا حکم دیا، اور ہجرت کا اجر یہ ہے کہ اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، پھر جس کسی نے اللہ اور اس کے رسول کی خاطر ہجرت کی تو یقیناً اس کا اجر بھی وہی ہے جس کا وہ مستحق ہے، جس کے لیے اس نے ہجرت کی۔ فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِلدُّنْيَا يُصِيبُهَا، لیکن اگر کوئی دنیا کو حاصل کرنے کے لیے ہجرت کرتا ہے تو دنیا بہت وسیع ہے، پھر اس کا جو بھی مقصد ہے ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے اس مقصد کو پا لے۔ اور اسی طرح مثال دی گئی کہ اگر کوئی شخص کسی عورت سے شادی کرنے کی نیت سے ہجرت کرتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ وہ اس مقصد میں کامیاب ہو جائے۔ اِلیٰ مَا ہَاجَرَ إِلَیْہِ، اس کی ہجرت اسی مقصد کے لیے ہے جس لیے اس نے ہجرت کی۔ اب اس دور کے اندر آپ کی اور میری ہجرت یہ ہے کہ جس رستے پر چلنے کا اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے، جس کام کی طرف اللہ نے ہمیں بلایا ہے، انہی رستوں پر چلیں، انہی کاموں کو کریں، اور جہاں سے ہمیں روک دیا گیا ہے وہاں سے رک جائیں۔ نیت سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ نیت اچھی ہوتی ہے لیکن جلدی میں زبان سے کچھ اور نکل جاتا ہے، تو اس پر بھی اجر ہے، اس پر پکڑ نہیں ہے۔ جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب کوئی گناہ گار شخص اللہ کے ہاں توبہ کرتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے اس قدر خوش ہوتے ہیں، حتیٰ کہ اس شخص سے بھی زیادہ کہ جو اکیلا اپنی سواری پر سفر کر رہا ہے اور اس کی سواری پر زاد راہ موجود ہے، اس کا کھانا پینا موجود ہے، پھر رستے میں وہ آرام کی نیت سے کسی درخت کے نیچے لیٹ جاتا ہے اور اس کی آنکھ لگتی ہے، جیسے ہی اس کی آنکھ کھلتی ہے وہ دیکھتا ہے کہ اس کی سواری غائب ہے، اب اس کے پاس کچھ بھی موجود نہیں ہے۔ یہاں پر وہ تھک کر، مایوس ہو کر، نا امیدی سے بیٹھ جاتا ہے، پھر اچانک دیکھتا ہے کہ اس کی سواری اس کے سامنے کھڑی ہے، تو اس قدر خوش ہوتا ہے کہ خوشی کی شدت میں کہہ دیتا ہے کہ اللہم انت عبدی و انا ربک، کہ اے اللہ آپ میرے بندے ہیں اور میں آپ کا رب ہوں۔ حالانکہ یہ کفریہ جملے ہیں لیکن اس کی نیت میں شکر تھا، شکر کرنے کی نیت سے یہ جملہ اس نے زبان سے کہا، تو اس پر اس کی پکڑ نہیں ہے۔ اور اسی طرح عمل کوئی بڑے سے بڑا ہو لیکن اس میں
نیت اللہ کے لیے خاص نہ ہو، اس میں للہیت نہ ہو، تو وہ عمل اجر سے محروم ہے۔ اب ہم حدیث نمبر 2 کو دیکھتے ہیں۔ اسے حدیث جبرائیل بھی کہا جاتا ہے۔ عن عمر رضی اللہ عنہ ایضا قال بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا قال صدقت فعجبنا له يسأله ويصدقه قال فأخبرني عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره قال صدقت قال فأخبرني عن الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك قال فأخبرني عن الساعة قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل قال فأخبرني عن أماراتها قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاة يتطاولون في البنيان ثم انطلق فلبثت مليا ثم قال يا عمر أتدري من السائل قلت الله ورسوله أعلم قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم۔ دوسری حدیث کو بھی سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ ایک دن ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھے تھے۔ اچانک ایک شخص آیا جس کا لباس انتہائی سفید اور بال سخت سیاہ تھے۔ اس پر کوئی سفر کے آثار دکھائی نہ دیتے تھے اور نہ ہم میں سے کوئی اسے پہچانتا تھا۔ وہ شخص آیا اور نبی علیہ السلام کے قریب اس طرح بیٹھا کہ اس نے اپنے گھٹنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں کے ساتھ ملا دیے، اپنے ہاتھ رانوں پر رکھ دیے اور کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اخبرنی عن الاسلام، مجھے اسلام کے بارے میں بتائیے کہ اسلام کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام یہ ہے کہ تو گواہی دے اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، نماز ادا کرے، زکوٰۃ دے، رمضان کے روزے رکھے اور اگر استطاعت ہو تو بیت اللہ کا حج کرے۔ اس نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا، یعنی اس شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کی۔ حضرت عمر کہتے ہیں کہ ہمیں تعجب ہوا کہ پہلے وہ خود ہی سوال کرتا ہے، پھر خود ہی جواب کی تصدیق بھی کرتا ہے۔
پھر اس شخص نے دوسرا سوال کیا، اخبرنی عن الایمان، مجھے ایمان کے بارے میں بتائیے، ایمان کسے کہتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایمان یہ ہے کہ تو اللہ پر، فرشتوں پر، اس کے نازل کردہ کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، آخرت پر اور اس کے ساتھ اچھی اور بری تقدیر پر ایمان رکھے۔ اس نے پھر تصدیق کی اور فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے درست فرمایا۔ پھر اس نے تیسرا سوال کیا کہ اخبرنی عن الاحسان، مجھے احسان کے بارے میں بتائیے کہ احسان کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، احسان یہ ہے کہ اس کی عبادت یوں کی جائے گویا کہ تم اسے دیکھ رہے ہو، یعنی اللہ تعالیٰ کی عبادت کو ایسے کیا جائے کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر یہ مقام حاصل نہ ہو سکے تو کم از کم یہ خیال رہے کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ پھر اس نے کہا کہ مجھے قیامت کے بارے میں بتائیے کہ وہ کب آئے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کے متعلق میرا علم تمہارے علم سے زیادہ نہیں ہے۔ اس نے کہا پھر اس کی نشانیاں ہی بتا دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نشانیاں یہ ہیں کہ لونڈیاں اپنے مالکوں کو جنم دینے لگیں گی، اور تم ننگے پاؤں جسم اور تنگ دست بکریوں کے چرواہوں کو دیکھو گے کہ وہ عمارتوں کے تعمیر میں حد سے تجاوز کرنے لگیں گے۔ اس کے بعد وہ سائل چلا گیا۔ کچھ وقت گزرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے فرمایا، اتدری من السائل، اے عمر جانتے ہو یہ سائل کون تھا؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کو روایت کر رہے ہیں نا، تو اب کہتے ہیں کہ میں نے کہا اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ جبرائیل علیہ السلام تھے، اتاکم یعلمکم دینکم، تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے تھے۔